تھوڑا چوک کے پتر کا عرش کی عقل
سلطان ہے، عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دوم دان، عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دوم دان، کانے جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کانے جدھر لگائیے تیری داستان ہے، پڑھیے صلی عقل کا پرندہ جو ہے وہ لگا پرواز کرنے، عقل کا پرندہ پرواز کرنے لگا، عقل پیچھے پیچھے عقل کو شکوہ ہوا، اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی پہ چلے گئے تو جو عقل کا پرندہ تھا، اصل پرندہ نہیں یعنی عقلت جو پرندہ تھا، وہ لگا پیچھے سفر کرنے کے، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا۔ تو جو عقل کا پرندہ تھا، اب پرندے کی پرواز کیا ہے؟ پرندے کی پرواز صرف دنیا تک ہے بس، جہاں دنیا کی منزل ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے پرندہ اڑ سکتا۔ تو آنا تو فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی عقل کا جو پرندہ ہے نا وہ بڑا محو شک ہوا، انہیں شک ہوا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہیں نا جی بہت سارے لوگ جو ہیں اگر کوئی بات کو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ عقل کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور عقل سے سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو عقل کا پرندہ ہے وہ لگا پرواز کرنے جی کہ کیا یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کا محبوب سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ جاتا ہے، عرش معلیٰ بھی نیچے رہ جاتا ہے، اور اللہ کا محبوب سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غش آ گیا، عرش پہ جا کے
بڑیاں گلاں کر رہے ہیں ان کیوں ڈگ پہ تھلے منہ پر نہیں؟ عشق نے عقل سے کہا اب اٹھنا، اب میرے ساتھ پرواز تو کر. تو پہلے ہی جب منزل آئی تو پرندہ غش کھا کے گر گیا عقل والا. نہ وہاں عقل والے جا سکتے ہیں، وہاں اگر جا سکتا ہے تو فقط آمینہ کا لال جا سکتا ہے. تو گر گئے نیچے، عقل کا پرندہ گرا تو عشق نے کہا بس ہو گئی، اینی جو گئی نا بس. کہتا ہے عشق یہ تو پہلی منزل ہے، میرا محبوب پہلی منزل سے بھی نکلا، دوسری سے بھی، تیسری سے بھی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ستویں، سدرۃ المنتہا، عرش معلا، کعبہ قوسین، آگے منزلیں طے کرتا ہوا. عقل تیری پرواز بڑی چھوٹی ہے، عشق کی پرواز سب سے زیادہ. کہا بس یہ بندہ جنی جگہ ہوئے نا انہوں نے دعویٰ کرنا چاہیے. فرمایا اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، پڑھیے کان جدھر جب حضور اپنے اللہ کے حکم سے جب میرے آقا کا رحمت سمندر جب جوش میں آتا نا، جب حضور اپنے کمال پہ آتے تو کیا درختوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا کرتے، جانوروں کو بھی حضور اپنے پاس بلا دیتا، اور جانوروں کو بھی یہ اشارہ ہوتا اور جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر جاتے، درخت سجدے میں گر جاتے، کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکی ہوئی. تو جب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا نا، دیگر صحابہ کرام اکابرین، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ درخت آ رہا ہے اور میرے محبوب کو سجدہ کرتا ہے، جانور آتے ہیں وہ بھی میرے محبوب کو سجدے میں ہیں، درخت کی شاخیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں، وہ سجدے میں ہیں. تو دل کا جو عشق تھا نا، عشق نے پھر جوش مارا تو صحابہ بے تاب ہو گئے.
کہ اے میرے محبوب جب یہ ساری کائنات، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ پتھر، یہ سارا سما محبوب آپ کے سامنے عشق میں جھک رہا ہے، تو ہمیں بھی اجازت دیں حضور، ہم بھی آپ کے سامنے، ہم بھی آپ کے سامنے جھک جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اس عشق کو شریعت کے تابع رکھو، اس عشق کو شریعت کے تابع رکھو۔ اس لیے اس بات سے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو عشق شریعت سے آگے نکل جاتا ہے وہ عشق نہیں رہتا، جو محبت عشق شریعت کی حدوں کو توڑ دے وہ بھی محبت نہیں رہتی، چاہے وہ ماں بیٹے کے درمیان ہو، ماں بیٹی کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے درمیان ہو، تعلقات کے لوگوں کے درمیان ہو، کسی بھی چیز کے درمیان ہے، حد بندی کیا ہے؟ تو جب حضور کے پیارے یار صحابہ جب بیتاب ہوئے نا تو کہا یا رسول اللہ ہم بھی ذرا عشق کے سمندر میں ڈوب نہ جائیں، تو کہا رکو، کیوں؟ کیونکہ سجدہ صرف میرے رب کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں شاید پیش نظر وہ نو بہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے اپنے مریدوں کو کہے جی میرے گٹیاں دے وچ لمبے پے جا یا میرے سجدہ کر، جی میرے آگے جھک جا۔ جب حضور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی چیز نہیں، تو جب حضور نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے یہ جس کا حق ہے وہ واحد لا حقیقی، واحد حقیقی ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ رب عالم ہے، بس یہ اسی کا حق ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے۔ ایسے ہی کسی دربار کے آگے کسی بندے کے سامنے سجدے کے طریقے کے ساتھ ایسے جتنے اعضاء سجدے میں لگتے ہیں اتنے اعضاء کے ساتھ کسی دوسری ذات کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا یہی تو امتحان ہے، ایک طرف عشق ہے، دوسری طرف اس نے ایک حکم سنا کے رکھا ہے کہ اپنی عقل کو اپنے عشق کو میرے فرمان کے تابع کر دو۔ اب آگے
صحابہ کرام حضور کے لاجواب صحابہ جو ہیں، جب وہ قرآن میں پڑھتے نا قیامت کی نشانی، دوزخ کے احوال، جب یہ پڑھتے تو رو پڑتے، زارو قطار اللہ کے خوف سے ڈر کے رو۔ تو اعلیٰ حضرت شعر میں بیان کرتے ہیں، یہ اس بندے کے لیے ہے جو ڈر رکھتا ہے۔ خوشخبری اس بندے کو سنائیں گے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک بندہ شریعت کا تابع دار نہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتا نہیں، حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا، اس کو آپ کیسے خوشخبری سنائیں گے کہ حضرت تیرا بیڑا پار ہو گیا؟ خوشخبری بعد میں، پہلے ڈر، پہلے کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب نے پہلے ڈر سنایا، پھر اللہ کے محبوب کے جو یار تھے وہ ڈرے، اللہ کے خوف سے روئے، تو جب روتے روتے ان کی ٹھاٹھیں چیخیں نکلی نا، تو پھر شاعر کہتا ہے اللہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ پڑھ دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد مدن، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ کتنا جمعہ ہے جی؟ دوسرا جمعہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زندگی سلام کی، موت ایمان کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و حشر میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ویسے تو سارے اسلامی مہینے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تخلیق کردہ ہے، حرمت والے 5 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 5 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان میں سے ایک مہینہ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ جا رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کو اس مہینوں کو بڑا پروموٹ ہوا ہے نا، بڑی شہرت ہوئی اس مہینے۔ ویسے تو سارے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اس مہینے کو جو ہے بڑی فوقیت حاصل ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے اس مہینے کو ہر بندہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ معراج عطا فرمایا۔
میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک کے کون سے سپارے میں بیان ہوا؟ بولیے کون سے سپارے میں؟ 15 اور سورت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل۔ مکمل واقعہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اس کے کتنے حصے ہیں؟ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ کتنے حصے ہیں؟ اللہ نے اس واقعہ کو 3 حصوں میں 3 درجے دیے۔ پہلا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے پھر قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ یہ 3 درجے جو ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں جو پہلا حصہ ہے معراج کا، جو پہلا حصہ ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ نص قطعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ یعنی صریح قرآن کے حکم سے اور صریح قرآن کے الفاظ کے مطابق یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا سیدھا سیدھا کافر ہے۔ یہ جو معراج کا جو پہلا حصہ ہے، جو یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان ہوا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کی آیت سے اس کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ یہ تمام اجماع امت، تمام محدثین، مفکرین، متقدمین، متاخرین، جمہور علماء کے نزدیک، سب کے نزدیک اس بات کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ صحیح احادیث کے تحت، یہ حکم بتا رہا ہوں آپ، یہ جو صحیح مستند سیاہ سکتہ سے جو احادیث ہیں اور تفاسیر سے، قرآن کی جمی تفاسیر سے، یہ بات اس سے یہ ثابت ہے کہ اگلا حصہ جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے یہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو گمراہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ گمراہ۔ اور یہ گمراہی بھی بڑی خطرناک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھو خیر ہے کافر دے نعوذ باللہ نہ ہوئے جی، اور گمراہی ہے نا، تو پھر سن لے گمراہی کے بارے میں قرآن میں آیا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ انعام یافتہ بندیاں درا دے دے، اپنے متقین بندیاں درا دے دے۔ اللہ سونیا اپنے پیاریاں دے رستے تے چلا دے، غیر المغضوب انہاں دلا نہ دکھاویں جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے، عذاب نازل ہویا ہے۔ اس تو مراد
عذاب کافراں تے نازل ہو چکیا ہے، بات طے شدہ ہے۔ فرمایا اللہ سونے آئے رستے نو، اس رستے سانو نہ پائی، غیر المغضوب، غیر مغضوب والا رستہ نہیں چاہیے، ولا الضالین، اللہ سونے گمراہ لوکاں دے رسیاں تو بھی بچاویں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب آیا نا قرآن پاک، یہ بھی قرآن پاک ہے، گمراہی والے رستے پہ بھی چلنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے کا انکار کرنے والا کافر ہے، دوسرے حصے کا انکار کرنے والا گمراہ، اور جو تیسرا حصہ ہے تیسرے حصے کو انکار کرنے والے کو جاہل کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے۔ اور جاہلین کا لفظ قرآن پاک میں ہے، جاہلوں کی بات قرآن پاک میں ہے، یعنی تینوں سٹیپ بڑے خطرناک ہیں۔ مثلا اگر کسی جاہل کا مرید بندہ نعوذ باللہ ہو گیا، اگر کسی جاہل کا مرید ہو گیا تو سمجھے گمراہی اس کے مقدر میں ہے، گمراہی اس کے مقدر میں ہے۔ 1 روپے سے 2 ہے، 2 سے یعنی 1 روپیہ ہے، اور 1 روپیہ اگرچہ 1 روپیہ ہے، 100 نہیں ہے، 100 ہے، 1 ہے، اگرچہ 100 نہیں ہے، 1 روپیہ ہے، لیکن یاد رکھیں 100 کے لیے